صلوات 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 على محمد۔ جب حاجیوں نے مراسم حج کو انجام دے دیا تو وہ مدینے پہنچے، تو مدینے کے لوگ ان کے استقبال کے لیے شہر کے باہر جمع ہوئے۔ امام صادق علیہ السلام بھی حاجیوں کے استقبال کے لیے شہر کے باہر تشریف لے آئے اور حاجیوں سے ان کے حال و احوال کو پوچھنے لگے اور ان کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ملایا اور ان کی اس عبادت کی قبولیت اور سلامتی کی دعا کرنے لگے۔ اسی لحظے امام کی نظر اپنے ایک باوفا ساتھی پر پڑی۔ آپ اس کی طرف بڑھے اور اسے خوش آمدید کہا۔ ساتھی نے کہا، اے رسول خدا کے فرزند، وہ آپ کی جگہ خالی تھی، لیکن اس سفر میں ہم نے آپ کو بہت یاد کیا، خاص طور پر آپ کے شیعیان میں سے ایک شخص ہمارا ہم سفر تھا کہ ہم نے ابھی تک ایسا متقی و پرہیزگار پاک شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ امام نے اس زاہد اور متقی شخص کے بارے میں سوال کیا۔ ساتھی نے جواب دیا، وہ کبھی بھی اپنی طویل عبادت سے تھکتا نہ تھا اور ہر جگہ جہاں ہم قیام کرتے تھے وہ نماز اور ذکر و عبادت اور راز و نیاز میں مشغول رہتا تھا۔ امام نے یہاں اس ساتھی سے سوال کیا، پھر کس نے اس شخص کے کاموں کو انجام دیا؟ ساتھی نے کہا، ہم اس کے تمام کاموں کو انجام دیا کرتے تھے، اس کے اونٹ کی نگرانی کرتے تھے اور ہم اس کے لیے فرش بچھاتے تھے، اور جب کھانا حاضر ہو جاتا تھا تو ہم اس کے ظرف کو کھانے سے بھر دیتے تھے اور وہ مرد کھانا کھاتا تھا اور پھر کھانے کے بعد عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا۔ امام نے فرمایا، جان لو کہ تم سب اس مرد زاہد اور عارف سے کہیں بہتر ہو، کیونکہ اس نے تم لوگوں کو اس سفر میں زحمت دی ہے اور اس نے اپنے کاموں کو تمہارے اوپر ڈال دیا، جبکہ رسول خدا جو کہ زاہد ترین اور عارف ترین شخص ہیں، جب سفر پر جاتے تھے تو اپنے اونٹ کی نگرانی اور خیال خود کرتے تھے اور اپنے فرش کو خود بچھاتے تھے، اور جب کوئی ان سے تمنا کرتا تھا کہ وہ رسول کے کاموں کو انجام دے تو رسول فرماتے تھے، میں خود ہی اپنے کام کو بہتر انجام دے سکتا ہوں۔ امام کے ساتھی نے جب ان باتوں کو امام سے سنا تو اپنے آپ پر ناز کرنے لگا اور اپنے آپ سے کہا، خداوند متعال کا شکر گزار ہوں کہ مجھے توفیق عطا کی کہ فضائل خاندان نبوت کو سمجھوں، کیونکہ وہ دین محمدی کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ صلوات 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 صلوات